बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मालिक का बे इंतहा करम है, अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है सर। सर स्टॉप का बटन भी नहीं आ रहा सर और अल्लाह की शदीद मर्जी। किस्म देखें, का आपस में। मेरी मर्जी से कुछ नहीं होता, ना मेरी औकात हैसियत है, मैं आम सा आदमी हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिए, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। ये होता तो अल्लाह की मर्जी का है, लेकिन ये इंसानों के करतूतों की वजह से जल्दी या देर से एग्जीक्यूट होता है। और जितने का हमारे अच्छे करतूत हैं, या जितना हम जो है वो तबाही फेर चुके हैं चीज़ों की, जितना हम ये जो है वो सारी चीज़ें कर चुके हैं, हमको उसका बदला तो भुगतना है ना, उसमें कोई शक नहीं है। ये मकाफात अमल की चक्की चल रही है और ये पूरी दुनिया के लिए चलेगी, किसी एक के लिए नहीं चलेगी। और रही बात खित्ता अरब की तबाही की, तो मैं जब ये बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद मैं कोई जो है ना कोई किसी की दुश्मनी में या किसी की फेवर में कर रहा हूँ। मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे कोई बंदा ना देखे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई अपने को कोई चीज़ें बनवानी है और मुझे कोई व्यूअरशिप, अल्लाह की मर्जी होती है। मैं अपने पेशे से बददेहनती नहीं कर सकता, ये होना है। आप जो है ना वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए, कोई नहीं साड़ी बारी नहीं आनी, आ गई जे ताड़ी बारी। ये खित्ता अरब ने भी जाना है, आपने भी जाना है, ये सारी तरफ आ रही है, हम भी साथ ही तो और क्या सर, हम कौन से मतलब बाहर हैं, हम कोई अर्श से उतरे हुए हैं, कोई हम अर्शी मखलूक हैं, या हम कोई जो है ना वो दुनिया के बहुत ही ऊपर के लोग हैं? सर नहीं, ये कुदरत का जो है ये फैसला है, ये होना है। दो ही चीज़ें हैं। मैं बार बार ये जो आखिरी ज़माने की जंग के बारे में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने कहा था कि उस जंग के में 3 तरह के लोग होंगे। एक वो जो जंग से भाग जाएंगे, और वो दुनिया के पस्त तरीन लोग होंगे, और अल्लाह उनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा। हदीस के लफ्ज़ हैं, मैंने नहीं कहे। अब कहेंगे जी ये फलां जंग के हैं, फलां जंग के हैं, तो भाई जिस मर्जी जंग के हो, बिल्कुल ठीक है। इस्लाम दलेरी का दीन है। इस्लाम ये जो है ना ये भगोड़ों का दीन नहीं है। इस्लाम में भगोड़ों की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो लोग जो इस जंग में मारे जाएंगे वो अफजलुल शुहदा होंगे, वो आर्मागेडॉन में हो या मलहमतुल कुबरा में हो। ये मलहमतुल कुबरा है, आपने आंखें बंद की हुई है, वो कह रहे हैं कि ये वो आर्मागेडॉन का आगाज है। उनको ज़ायनिस्ट को पता है, वो ये नेतन्याहू और ये सारे ये वही कर रहे हैं कि ये जो है ना ये आर्मागेडॉन से पहले वाली जंग है, 7 साल की जंग है, इसको हर सूरत में हर हाल में जीतना है। और वो इसको जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप अंधे हैं, वो अंधे नहीं है। आप डर खौफ की वजह से अपनी आंखें। और चौथे वो लोग होंगे जो गाजी होंगे, जो इस जंग के गाजी होंगे, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होंगे। याद रखिएगा, ये एक कसौटी है। हमें सबसे ज्यादा जो डर है वो मौत का है। तो भाई मौत तो कायनात की सबसे खूबसूरत हकीकत का नाम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब क्या है कि हम वहां पे थे, यहाँ पे आजमाइश के लिए आए और अब वापस जाएंगे। तो कभी कभी मैं आपको यही तो बताता हूँ कि जब हम बच्चे होते थे ना, तो मुझे आज ये इन्ना लिल्लाह की फीलिंग इस तरह समझ आती है कि हम जब बच्चे होते थे, स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, पेपर दे के जिस दिन आखिरी पेपर दे के एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल रहे होते थे, वो इत्मीनान, वो सुकून होता था कि चलो पेपर तो जान छुट्टी, रिजल्ट जो मर्जी आता जाएगा। लेकिन वो जो हमारा वो मौत बेसिकली वो वक्त है कि जब इंसान दुनिया से जाता है ना, अपना इम्तिहान दे के अपने एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर जाता है, तो एक सुकून होता है। वो जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि जो है वो निशाने मर्द मोमिन बातू गोयम चू मर गायद तबस्सम बर लबे उस्त, कि मोमिन की एक निशानी तुझे बताता हूं कि जब मौत आती है ना तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। मौत कायनात की खूबसूरत तरीन हकीकत का नाम है। सर मेरे लिए, मेरी जात के लिए, बाकी लोगों की बात नहीं करें, मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो मोशन होगा ना, वो इजराइल होगा, मौत का फरिश्ता, कि जो मेरा हाथ पकड़ेगा और मुझे ले जाके मालिक के सामने खड़ा कर देगा कि ए तेरा अल्लाह, ए तेरा रब है, जा मिल। मेरे लिए वो मोशन है। ये जो लोग डरते हैं ना, तो भाई मौत तो आ जानी है। आप दुनिया के किसी कोने में दौड़ जाए, मरना नहीं है आपने। आप दुनिया की किसी जगह पे चले जाए, मौत ने नहीं आना। बीमारी से मर जाएंगे, एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, कहीं गुसल खाने में गिर के मर जाएंगे, मर जाएंगे आप किसी भी जगह पे। वो इसीलिए तो कहते हैं कि जिस धज से कोई मकतल में गया
وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. یہ جو ڈر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ ساڈے نال نہیں ہو جائے گا. وہ بھائی ہونا ہے, دلیر ہو, کھڑے ہو. کم از کم اسلام جو کلمہ پڑھتے ہو, کلمہ جو ہے وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون قرآن پاک میں ہے نا, تو کون کس کے لیے؟ کافروں کے لیے کہا ہے, مسلمانوں کے لیے کہا ہے, مومنوں کے لیے کہا ہے. وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں ان کے لیے کہا ہے. ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا. پتہ نہیں, مطلب میں اس لیے تھوڑا جذباتی بھی ہو جاتا ہوں کہ میرے ارد گرد کے لوگ بھی جب یہ بھاگنے کی باتیں کرتے ہیں نا, تو یار مرنا ہے نا, مر جانا, یہاں بھی مرنا ہے وہاں بھی مرنا ہے, سو واٹ, دلیر کیوں نہیں ہوندے؟ بالکل اتنی سی بات ہے, یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پھر مجھے میرے گھر والے کیا, میرے دوست کیا, سوری میں جذباتی ہو جاتا ہوں. میرے پھر وہ کہتے تسی انج دیاں گلاں کردے ہو, تسی کہندے ہو ساڈے گھر دا ہی چاہنا ہے. تو سر میں یہ سو کالڈ جو ہے نا یہ لٹریری لوگوں سے میں بڑا تانگ ہوں. میں نے کسی لٹریری آدمی کا ایجنڈا ٹو نہیں کرنا کہ وہ پڑھے لکھے آدمی ہے, وہ فلاں ہے. میں نے اللہ کو اپنے کردار کا, اپنے کام کا, اپنی چیزوں کا جواب دینا. میں نے کسی کی وجہ سے اپنی قبر میں عذاب نہیں ہے. نہ امریکہ میرا مامے دا پتر ہے تو نہ ایران میری ماسی دا منڈا ہے. میں اپنا کام دیانتداری سے کرتا ہوں. میرا کاغذ یہ بتاتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, میں بتا دیتا ہوں سر بہت برا ہونے جا رہا ہے, گیٹ ریڈی فار دیٹ. عرب میں آگ لگے گی اور پھر دیکھیے کہ جاتی کہاں کہاں تک ہے. آپ بیٹھے رہیں گے جی نہیں ساڈا کمرہ گھر میں پورے میں آگ لگی ہوئی ہے, اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ساڈے کمرے چ نہیں لگی. جس دن آپ کے کمرے تک آگ پہنچے گی اتنی دیر تک آپ کے بھاگنے کے سارے راستے بند ہو جائیں گے, آپ اندر ہی جل کے مر جائیں گے. اس سے پہلے لوگوں کی مدد کر لیں. بالکل اس سے پہلے باقی علاقے کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں تو بچنا آپ نے بھی نہیں ہے. چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. اتنی سی بات ہے. یہ جنگ خراب ہو رہی ہے, امریکہ اسرائیل پھنسنے جا رہے ہیں, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ آقاؤں کو مصیبتیں پڑ جائیں, غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں. ابھی بھی اگر غلاموں کو نہیں نہ ہوئی تو وہ جیسے ایک مصرع ہے کہ اس کا مجھے پورا ذہن سے شعر نکل گیا, لیکن اس کا ترجمہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ میں جو ہے نا پنجرے سے پرندہ تو نکال لایا ہوں, لیکن اب پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے. تو وہ پنجرے ہمارے دلوں کے اندر گھس گئے ہوئے ہیں. ہم پنجروں سے باہر بھی نکل آئیں گے نا تو ہمارے شکنجے ٹوٹ بھی جائیں گے نا, تو ہماری عادت ہے وہ ہوئے غلامی جو ہے نا ہماری, وہ 100 سال میں انگریزوں نے اتنی پکی کرا دی ہے کہ ہم غلامی کے بغیر رہ ہی نہیں سک رہے. بالکل آپ کے محلے میں وہ دلیر لوگ ہیں, نہیں انہوں نے غلامی قبول کی. آپ کے ادھر بھی اور ادھر بھی, ایران بھی اور افغانستان بھی غلامی نہیں قبول کی, اور ان کو مسئلہ شیعوں اور سنیوں سے. ٹھیک ہے سر, وہ ہمارے قاتل ہیں, وہ ہمیں شیعہ سنی وہابی دیوبندی دیکھ کے نہیں مارتے, وہ ہمیں لڑواتے ہیں. وہ ایک پرانی کہانی کبھی بچپن میں دوسری تیسری میں پڑھتے ہوتے تھے کہ ایک جنگل میں 2 بیل تھے, تو وہ دونوں مل کے شیر کا مقابلہ کرتے تھے. تو لومڑی کو شیر نے بھیجا کہ جی ان کو کرو. انہوں نے کہا جی وہ سارا زور تو تیرا لگتا ہے, تو وہ تو کرتا ہی کچھ نہیں ہے. دونوں کو اس نے کرا. ایک دن شیر نے حملہ کیا, ایک نے جو ہے نا وہ مدد نہیں کی. وہ شیر ایک کو کھا گیا, اگلے دن دوسرے کو کھا گیا. کٹھے تھے تو شیر کو مار لیتے تھے, اور اکیلے کھیلے ہوئے تو سارے یہ کوٹ کھا رہے ہیں. ملت ایک, وحدت ایک وجود تھی تو دنیا میں راج کرتی تھی. مسلمان دنیا میں بہت بڑی طاقت تھے اس وقت جب اکٹھے تھے, اس وقت نہیں جب لارنس آف عربیہ نے ان کو ٹوٹے ٹوٹے کرا دیا. یہ سارے یہ ہسٹری آف ٹریٹرز پڑھیے گا, بڑی خوبصورت کتاب ہے. بہت سارے لوگوں کو اس کتاب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہسٹری آف ٹریٹرز, جو غداروں کی تاریخ پڑھیے گا, کون کون سے علاقے میں کون کون سا غدار کس کس کا. پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ٹھیکہ ہے غدار بنانے کا. ٹیپو سلطان ہو, نواب سراج الدولہ ہو, یہ سارے آپس میں ان کو اپنے لوگ ان کے مدد نہ کرتے. سر کلہاڑی کبھی بھی درخت کو نہیں کاٹ سکتی اگر اس کا دستہ درخت کی لکڑی کا بنا ہوا نہ ہو. بڑی بات ہے, صحیح بات ہے. نہ صحیح تھوڑی مرضی, جو مرضی کر لو. امریکہ جو ہے نا مجھے نہیں پتا وہ کیا کرے گا, لیکن مجھے ہے کہ پیچھے نہیں ہٹ رہا. وہ دوسری طاقتوں کو آگے کرا رہا ہے. اور جس طرح غزہ میں ہم نے جا کے لڑنا ہے نا, بالکل اسی طرح وہاں پہ بھی کوئی اور لڑ لے گا, کوئی رولا نہیں گا. ٹھیک ہے, وہ سر کیا کہتے ہیں کو جی سرداراں کی لوڑ ہے لڑن دی, کمی جو ہے کہ لڑن. ہاں بالکل, بس اتنی تھی گل ہے. بالکل
چیزیں سچویشن ہی بتا سکتے ہاں ہیں. جی. یہاں پہ میں حساب نہیں بتا رہا, یہاں پہ میں گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں. یعنی اگر میں کہوں کہ جی بھائی جان تہاڈے کول پیسے مک گئے نے, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے وہ 50,000 کی شاپنگ کر لیں, ہاں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ صحیح بول رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ان کا مسائل سٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے, ہاں جی تو یہ اسرائیل کو تون کے رکھے ہوئے ہیں, بالکل دن رات میزائل چل رہے ہیں, تو بالکل. وہ کیا وہ مطلب کوئی دم درود سے بنا رہے ہیں؟ وہ بھی تو چل تو رہے سر ہیں وہ بھی تو بم برود ہی ہے نا. ہاں جی, اور تباہی ایسی مچا رہے ہیں سر ایسے ہی ہے نا. آپ ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے, جب جنگ ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے جس کا گلا کٹتا ہے وہ سچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں پارٹیز اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت حالات, میں بار بار کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ جی میں کوئی مطلب کوئی ڈائلاگ بولتا ہوں یا کوئی سنسنی. سر میں کوئی سنسنی نہیں پلا رہا, یہ ہو رہا ہے. کل کو آپ ہی نے بیٹھ کے رونا ہے کہ کیوں ہوا. ٹھیک ہے, میں اللہ کو جاؤں گا, میں نے مرنا تو ہے نا, وہ اس جنگ میں مر جاؤں, اگلی میں مر جاؤں, بیماری سے مر جاؤں. ویسے میں نے خانے کعبے میں کھڑے ہو کے اللہ کو کہا تھا, اور اس سے بڑی عاجزی سے کہا تھا کہ مالک میں بیمار ہو کے منجی تے نہیں مرنا. میں نے اس سے مانگی تھی شہادت, کوئی بات نہیں کہیں بھی صحیح. میں نے اس کو کہا تھا مالک مجھے اگر کوئی موت دینا تو ایسی ضرور دینا کہ کم از کم میں تیرے سامنے سرخرو ہو کے ہوں. موت ایک ہی بار ہی آنی ہے سر. وہ بندہ ویاہ ایک باری کرتا ہے تو پورے چار نال کرتا نا, تو مرنا ایک باری یا دو باری مرنا, پورے چار نال مرے نا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا وہ جو آیت کا حصہ ہے نا, فتمنا بالموت ان کنتم صادقین, اس کی بہت صحیح ہے, لیکن اگر سچے ہو نا تو پھر تمنا ضرور کرو مرن دی. ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مرنا تو میں نے ہے, کوئی بات نہیں, جانا میں نے ہے. جب مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے تو سر کوئی بات نہیں, کم از کم حق سچ کر گل کر کے تو مرا نا. بالکل مجھے پتا مالک نے سنی ہوگی, ضرور سنی ہوگی. بالکل, مجھے کوئی شہادت ڈر کی نہیں. موت مل جائے تو اور کیا چاہیے سر. مجھے وہ جو ہے نا وہ آرمڈ پہن کے مرنے والی موت بھی نہیں چاہیے. مینوں وہ نہیں چاہیے کہ اتوں میں 5-7 بلٹ پروف جیکٹاں پائیاں ہون تے وچوں میں کہاں کہ جی مینوں شہید ہونا ہے. نہیں سر, ٹھیک ہے, وہ اس کے ہاتھ میں ہے. بالکل, وہ کائنات کا پاک مالک ہے, وہ کائنات کا سب سے بڑا ہے, وہ کارساز ہے, کردگار ہے, وہی ہے. جب اللہ کا کلمہ پڑھتے تو پھر آپ کے اندر ڈر خوف ہے, اس کا مطلب ہے کلمہ ٹھیک نہیں پڑھا. جب حدیث ہے سر, میں بار بار بات کرتا ہوں, سوری جذباتی ہو رہا ہوں, لیکن میں بار بار بات کرتا ہوں کہ میں نے حدیث میں یہ پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ کون کون تمہارے مخالف ہے, تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے جو ہے نا, سوری حدیث میں غلط کوٹ کر گیا ہوں, اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. ہاں بالکل, رب راضی تے سب راضی. بالکل سر, اگر آپ کو اندر سے یقین نہیں ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے, دوست فینومیناز ہیں, سکوت اور سکون. سکوت یہ ہے سائلنس, کچھ بھی نہیں, نو نتھنگ, سائلنس. اور سکون یہ ہے کہ آتا رہے طوفان, ہمیں پتہ ہے مالک ساتھ ہے, نہیں ڈوب دے, نہیں ڈوب دے, اللہ خیر کرے گا, وہی خیر کرن والا. تو سر حقیقت یہ ہے نا, یہ کریں نا. بالکل, یہ ایٹیٹیوڈ ہے, یہ اسلام کا کلمہ ہے, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ یہ وہی ٹائم ہے جس وقت سیکنڈ ورلڈ وار کا پیک تھا. پوری پلانیٹری پوزیشن وہی ہے جو 1941-42 میں تھی, اور وہ بھی 45 تک لڑی گئی تھی, اگلے 3 سال. اس کا بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2.5 سے 3 سال آگے مجھے لگتا ہے, یہ پازز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ 2.5 سے 3 سال کی جنگ ہے. تو سالس ہی کوئی نہیں ہے سر, سالس چھڈیا کیڑا ہے, ہاں بالکل, یا بکاؤ مال ہے, بالکل یا پارٹی سے. بالکل, سالس ہے کون؟ سالس تو کہتے ہیں نیوٹرل آدمی کو. ہاں نیوٹرل ہے کون؟ کوئی بھی نہیں ہے, تو بس اپنا کام چلتا ہے. بس ٹھیک ہے, بالکل, ان کا اپنا کام چل رہا ہے. بالکل, مطلب کیا آپ کہیں گے کہ جی وہ بھیڑوں کی جو ہے نا وہ حفاظت کریں گے بھیڑیے, بالکل, کس قسم کے. ٹھیک ہے, بنی یاس, عبد قیس, بنو حنیف, ٹھیک ہے, اور بنو تمیم. یہ بنی یاس جو ہے نا اسی کی ایک سب, یا بنی قیس کی سب کاسٹ کا نام جو ہے نا یہ بنی یاس ہے, جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں بنی یاس کی عورتوں کو بتوں کے آگے تھرکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خطہ عرب اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. سر جی تسی کتھے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو کیا مطلب ہم صحیح ہیں اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جو سرکار ختمی ہے مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ نہیں ہے.
ہم جواز دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ وقت نہیں ہے, یہ والا وقت نہیں ہے, سرکار نے کہا تھا لیکن یہ والا وقت نہیں ہے. تسی مامے لگتے ہو, تسی ریڈی کیوں نہیں ہوندے؟ بالکل. اس لیے اتنی سی بات ہے, مجھے اندر سے تکلیف ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے وہ کام ہو رہا ہے. یعنی آپ ایک ڈاکٹر ہو نا, ٹھیک ہے, ڈاکٹر کسی مریض کو یہ بتا رہا ہو کہ بھائی جان کینسر ہے, آپ نے دوائی نہ کھائی تو آپ کی تباہی ہو جائے گی, یہ کینسر کنٹرول نہیں ہوگا. ڈاکٹر کا کام ہے بتانا, اور مریض کہے کہ نہیں یار چھڈ میں نہیں کرانا, میں نہیں پتا, تو پھر 6 مہینے بعد جس لئے انہیں لمے پہ کے آنا ہے نا تو پھر انہیں بچنا نہیں. بالکل. تو مان لینی چاہیے کسی کی, میری نہ ماننے میں بالکل کہہ رہا ہوں 100% میری بالکل نہ مانے. وہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نا, آنکھیں کھول کے صرف دیکھ ہی لیں. سر ایران بڑا زبردست قسم کا جواب دے رہا ہے اور باقاعدہ جواب دے رہا ہے اور پیچھے نہیں ہٹ رہا. بے شک ایران کو نقصان اچھا ہو رہا ہے. سر ایران میں نقصان یہی تو میں نے آپ کو کہا ہے, ایران میں نے میری ماسی دے منڈے نہیں گئے, ہاں جی ٹھیک ہے, لیکن کردار اسلام کا ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے, اسلام نے کبھی جنگوں میں, دیکھیں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی ہے, معافی بھی دی ہے, عام معافی کا اعلان کیا ہے, ان کیا جنگیں نہیں کی؟ ٹھیک ہے, بدر, احد, خندق, یرموک میں ہم نے اپنے سے 30 گنا زیادہ بڑے جو ہے نا وہ آخر دشمن کو شکست دی تھی, 30 گنا زیادہ. یعنی ایک فوجی کے مقابلے میں وہاں پہ 30 فوجی تھے, اتنا بڑا لشکر, اور ہم نے مار لیا تھا. کیسے مارا تھا؟ ایٹم بم چلائے تھے. یار خدا دنا ہے, مطلب مجھے صرف اس لیے تکلیف ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا, ہم بیسیکلی وہ جو قرآن پاک میں غافلین کا ہے نا, مجھے لگتا ہے ساڈے بارے کیا ہے, میرے سمیت سانو اللہ کہندا ہے کہ تسی بے وقوف ہو, غافل ہو. وہ جو غافلین ہے ہم ہیں, ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی, ہماری آنکھوں پہ وہ ڈالروں کی اور وہ ٹرینکولائزر کی وہ پٹیاں بہت ساری بندھی ہوئی ہیں. ہم یہ فلاں کر لیا, ہم نے فلاں کر لیا. سر مرنا بھی تو ہے نا, اللہ نے بھی تو جواب دینا کہ نہیں دینا. بالکل نہیں دینا تو نہ سی, لیکن جن نے جا کے دینا نا اللہ نے جواب, انہوں پتہ ہے کہ وہ نال ہونی کی ہے. سر آبنائے ہرموز بند ہونے سے ہرمز امریکہ نقصان, سر ابھی یہی تو ہے. گریٹر اسرائیل کا پلان ہے. ابھی دنیا ابھی سارے پلانز کھول کے سامنے آ جائیں گے. یہی گریٹر اسرائیل کا پلان ہے کہ اسرائیل کو ان ساری ریفائنریز, عرب, کویت, یہ سارا یہ خطہ عرب پورا اس کے اندر لے لو, یہ سارا آئل اسرائیل کا ہوگا. یہ سب بیٹھ کے روئیں گے. یہ جو آج وہ جو ہے نا وہ انہوں نے بھیڑیے کو بڑا خوبصورت سا چاچا ماما بنا کے اپنے اندر رکھ لیا ہے نا, وہ بھیڑیا ان کو کھا جائے گا, اندر سے ہی کھا جائے گا. یہ مسلم ممالک کیا کریں گے؟ مسلم ممالک جو ہے نا وہ چھتر کھائیں گے, چھتر کھانے کے بعد کٹھے ہوں گے, ابھی نہیں ہونے ہیں کٹھے, یہ پکی بات ہے, کیونکہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, ہونا انہوں نے کٹھے, لیکن ابھی نہیں. ابھی ذرا چھتر پاڑ لیں, اچھی طرح پاڑ لیں, سارا ہو جائے, پھر ذرا انہوں نے ہوش آئے گی کوئی ہویا کہ ساڈے نال طے ہو گیا, پھر کر لیں گے, کار پھر بھی لیں گے. سر بے روزگاری شدید پھیل رہی ہے, آگے خوراک کی قلت بھی دیکھ سر. رہے ہیں. یہ عرب میں جتنے لوگ ہیں یہ سارے, یہ بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے, اور ہماری زیادہ ورک فورس وہاں ہے. یہاں ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, وہاں پہ تھا, وہاں بھی جنگ لگ گئی ہے. ہاں جی کر لو ان کی کرو گے. بالکل. اور جہاں پہ ہمارے رستے کھلنے تھے وہاں سے ہم نے لڑائیاں لی ہوئی ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اسی اپنے بندے چائنا تے بھیجن تو رہے, انہوں نے اسی پہلے ہی نقصان کرا بیٹھے ہیں. رشیا میں ہم اپنی ورک فورس کو بھیجنے سے رہے, وہاں بھی ہم لڑائی کر بیٹھے. بالکل. تو باقی ٹھیک ہے, اللہ خیر رکھے, کوئی نہ کوئی ہوگا. جب یہ ساری مار پڑے گی نا تو پھر بیسٹ تھنگز ہیپن وین یو لیسٹ ایکسپیکٹ. جب چاروں طرف سے کوٹ پڑ جائے گی نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کرنا کی ہے. ہو جائے گا, ہو ضرور جائے گا. وہ علامہ صاحب نے کہا تھا, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ مٹی زرخیز ہے لیکن ابھی بنجر ہوئی ہے, ابھی شور ہے, کلر ہے. وہ نکل جائیں, ذرا حال پھر جائے, ایک دفعہ چیر کے لنگ جائے نا حال انہوں نے, پھر انہوں نے ہوش آئے گی. اب اصل میں یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہ جو جنگ ہے نا یہ عربوں کے اور ہمارے گھروں تک اس لیے کھینچ کے لائی جا رہی ہے کہ آپ کو ابھی میں نے کہا کہ سالس تو رہنے نہیں دیے. بالکل. تو کن سے مذاکرات کرنے ہیں؟ یہ والی وہ لاٹ تھی جو عراق ایران جنگ دیکھ چکی تھی, یہ وہ لاٹ تھی جو امریکہ ایران جنگ دیکھ چکی تھی, یہ والی وہ جو لاٹ ساری کی ساری ماری ہے. یہ 30 جو ہے نا وہ 35 سال کی جنگیں دیکھ چکے ہوئے تھے. they were seasoned.
ਬਾਬੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ बिल्कुल ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ तुम दो एटीट्यूड है सर। बिल्कुल तो ये होता है, अब आप ऐसे ही है ना, क्या करें। रिसालत माब सरवर अंबिया सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कौनैन का फरमान है, इससे भी बहुत सारे लोगों को होता है। लेकिन आपने कहा था ना मेरे मेंबर पे बंदर नाचेंगे, तो आप देख लें, ये वाले फतवे देख लें, वो वाले फतवे देख लें, वो वाले फतवे देख लें, सब फतवे अल्लाह की बजाय इस्तेमारी ताकतों को सजदे करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल बस कहाँ का दीन, कहाँ का इस्लाम। बुल्ले शाह ने क्या सी कि तेरा दिल खटावे मुंडे कुड़ियाँ कीती रब नल 420, तो आप अल्लाह के साथ फनकारियाँ लगाते हैं। तो कुरान फिर अल्लाह कहता है ना कि इन्होंने अल्लाह से चाल चली, तो क्या ये समझते हैं अपनी चालों से अल्लाह को घेर लेंगे। अल्लाह ने इनकी चाल इन्हीं के ऊपर पलट दी, उल्टी चाल पड़ गई। तो बस फिर इंज ही हुंदा है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन भी ਇਹਦਾ तर्जुमा यही बनता है। बिल्कुल सर, आपसे मेरी जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो वीडियो हुई थी, तो आपने कहा था कि जी अब जमीनी जंग की तरफ जाएगी। आपको लगता है कि ये जमीनी जंग की तरफ जा रही है? होगी सर, हो सकता है अमेरिका की अपनी फौज लड़े, हो सकता है किसी और मुल्क की लड़े तो कोई अमेरिका ही अपनी फौज भेजने का कह रहा है, एडी चेती नहीं, कोई अभी नहीं। कागज कुछ और कह रहा है। आ जाएगी अमेरिका की फौज, बस वो पीछे पीछे खड़े रहेंगे। ठीक है, लड़नी उन्होंने नहीं, लड़नी किसी और ने, तो रेडी रहो। पानी की जंग का मुस्तकबिल क्या है सर? पानी में अभी जंगें लगेंगी? पानी खराब हो जाएगा, पानी पीने के काबिल नहीं रहेगा। एटम बम चलेगा ताबकारी के साथ, वो वैसे ही तबाही हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, होने दे, अल्लाह ने लिखा हुआ तो लिख लेगा, जो हुआ है, जो होना है। एटमी जंग होनी है? वो कोई अच्छे बरात से चलाने हैं। ये भी है नहीं, मतलब उन्होंने किया कि वो चाचू की शादी के ऊपर वो बम पटाखे चलाने हैं। वो अंकल ट्रम्प की या चाचू की तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहे हैं हम। सर वो तीसरी जंग अजीम पूरी दुनिया में है। आप देखिएगा, मैंने बार बार साउथ चाइना सी का नाम लिया है। बिल्कुल, तो सर साउथ चाइना सी ये 26 के मिड के बाद या जो है ना अक्टूबर के करीब आपको वहाँ आग लगती हुई खुद नजर आ जाएगी। वो बबलू अंकल ने भी इतने सारे मिसाइल बनाए हुए, वो बबलू अंकल भी तो है ना। बिल्कुल, तो वो अपना कुछ भी ना करे। बिल्कुल, वो भी ना खेले। सर वो वैसे अपार्ट फ्रॉम मोहल्ले में ना कभी कभी कोई बच्चे होते थे जिनके पास बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ही शानदार खिलौने होते थे, हाँ जी, लेकिन कोई उनके साथ खेलता नहीं था। बिल्कुल खेल ठीक है? रहा। बबलू भी हो जाए। बहुत अच्छे खिलौने हैं, कोई इन्हें कहता नहीं कि यार साडे नाल आके लड़ ले। वो कहता मेरे नाल लड़ लो ताड़ी मेहरबानी। बहरहाल मुझे तो यही नजर आ रहा है। ठीक है सर, आपने कहा था ओमान से उठने वाले शोले गवादर की तरफ आएंगे। सर अभी टाइम है उसमें, और देखिएगा थोड़ा सा, मुझे ये मई के बाद बहुत एक्सक्लेट होती हुई नजर आ रही है। रुकेगी ये मेरा ख्याल है शायद को 2 हफ्ते, 1.5-2 हफ्ते, लेकिन उसके बाद जब ये एस्केलेट करेगी ना, यू विल सी कि होता क्या है। सर इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, कोई बात नहीं है, अल्लाह दी मर्जी। मैं फिर कहता हूँ कि मौत तो कहीं भी आ जानी है, बिल्कुल, कम अज कम अपने दीन ते पैरा ही दे दियो। हाँ, कम अज कम अपने कलमे ते पैरा दे दियो। बिल्कुल, कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी वो है ना। बिल्कुल, हमें सबसे ज्यादा डर होता है कि जी बच्चे कौन पालेगा, तो भाई जो सबका रब है वो पाल लेगा। अल्लाह नु आंदा अपना काम करना। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, तीसरी जंग अजीम 2026 के 27 पता नहीं सर, शुरू हो चुकी हुई है। एंड कब है? 28 के बाद, 2028 के बाद मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, रिटेलिएट करेंगे। 27 के बाद शुरू हो जाएगा। 27 के बाद शुरू हो जाएगा। मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, रिटेलिएट करेंगे, मंतकी अंजाम तक पहुंचा लेंगे। जब तक ये मुसलमान इकट्ठे नहीं ना होते, सर उम्मत वुस्ता की ताकत समझें। 1,24,000 नबी एक तरफ, सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ, 1,24,000 नबियों की उम्मत एक तरफ, सरकार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत एक तरफ। वो अपनी ताकत से समझ लो। वो होते हैं ना बाद औक़ात वो पहलवान नशे के आदी हो जाते हैं, तो फिर वो उन्हें पता होता है कि मेरे को बड़ी जान है, लेकिन वो लड़न तो डरन लग पैंदा। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर।
जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाफरी साहब के साथ डिटेल से बात हुई अमेरिका, इसराइल और हुआ ईरान जंग के हवाले से, और उसके अलावा ये जंग कब तक थमेगी, क्या तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहे हैं हम। जाफरी साहब ने डिटेल से बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साम पाकिस्तान।